چیمہ صاحب، یہ اسد عمر صاحب نے 12 لاکھ کی جو فگر بتائی ہے، یہ حکومت کیا صرف اعداد و شمار بتانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد، بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، حکومت جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ عوام کو آگاہ رکھنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ریالٹی اس میں ہم کسی چیز کو نہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں نہ کم کر کے بتا رہے ہیں۔ ہم جو ایکچوئل اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے، دیکھیں جو حکومتوں کے کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ حکومتیں ہی کرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو کرونا اینڈیمک ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کا رسپانسبل ہونا بھی اتنا ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بارہا آن ڈیلی بیسز ہم اپنی پریس ٹاک کے تھرو ہم لوگوں کو یہ اٹس اے سارٹ آف اویئرنیس اور آگاہی، جس کی بڑا گلہ رہتا ہے ہمارے سے اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، جب ان کی اپنی باری آتی ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد کی یا کوئی بھی کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کی، تو ہمیں وہاں سے ٹکا سا نہ صرف جواب ملتا ہے بلکہ وہ وائلیشن بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ سوچا ہے، یہ ہماری اٹس پارٹ آف آر اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ، کہ ہم لوگوں کو ہر دن آگاہ رکھیں گے کہ ہم پہلے کہاں کھڑے تھے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اسد کہ یہ جو اینڈیمک ہے، اینڈیمک WHO نے اس کو اس لیے قرار دے دیا ہے کہ اس نے اب ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب ہم نے اگر بچنا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا، اور اس سیکھنے کا جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہے، ہمیں ماسک پہننا ہے، ہمیں بلا وجہ زیادہ کراؤڈ میں نہیں جانا جب تک اب لوگوں کی ایک یہ بھی انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایک فالس قسم کا پروپیگنڈا بھی ہوا، وہ آپ جانتے ہیں، اور اگر میں آگے انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے پارٹیسپینٹس اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں تو پھر اس میں بھی میں روشنی ڈالوں گی کہ میں کون سے پروپیگنڈا کی بات کر رہی ہوں۔ پہلے شروع میں بڑے ذمہ دار اپوزیشن کے رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ جی جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ فگرز دکھا رہی ہے، گورنمنٹ اموات زیادہ دکھا رہی ہے، اور اب ان کا پرچار کیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ جو فگرز ہیں یہ ایکچوئل نہیں ہے، یہ صحیح نہیں بتا رہے، یہ کم کر کے بتا رہے، اموات زیادہ ہیں۔ تو کیا ان کا وہ نیریٹو ٹھیک تھا؟ انہوں نے یہ تک کہہ دیا، ان کے صدیق الفاروق صاحب PMLN کے، میں تو ان کو بڑا ذمہ دار سمجھتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ پتہ نہیں کن کو ڈیڈ باڈیز دکھا کے ہمیں پیسے ملیں گے لاشوں کے، کین یو امیجن آن اٹ؟ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری جتنی حکومت کے جس کو غیر ذمہ داری کے ساتھ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، کہ کیا یہ درست ہے کہ پنجاب کی ریکمنڈیشن کے مطابق سخت ترین لاک ڈاؤن وہ چاہتے تھے لیکن وزیراعظم نہیں مانے؟ کیا یہ بات درست ہے جی؟ آپ کی ریکمنڈیشن یہ تھی حکومت پنجاب کی کہ جناب بہت ضروری ہو گیا ہے، لاہور میں ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہو سکتے ہیں، اس کو لاک ڈاؤن کرنا ضروری ہے، وزیراعظم نے کہا نہیں، لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ اسد، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو کیبنٹ کمیٹی آن کرونا ہے اس میں جو ایک ایڈوائزری ہے اس میں ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، تو یہ بات کسی حد تک اس لیے میں اس کو دو حصوں میں آپ دیکھیں، جو بھی ڈاکٹرز ہیں، جو بھی ایکسپرٹس ہیں، وہ پہلے دن سے آج تک وہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے وہ صرف فوکس کرتے ہیں لاک ڈاؤن پہ، لیکن اس میں ہر انڈیویجول کی ایک اپنی رائے تھی، اور اس میں ہوا یہ کہ جو ملی جلی رائے تھی، مطلب کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہونا چاہیے، کچھ کا یہی ہے کہ اسٹرکٹلی اگر ہم SOPs کو فالو کریں، اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ جائیں تو وہ زیادہ دیر پا اور زیادہ بہتر حل ہے، نہ کہ ہم 15 دن کا لاک ڈاؤن کریں اور پھر اس کے بعد وہی ہمیں ایز آؤٹ بھی کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد تو بہتر ہے کہ ہم آج ہی SOPs پہ عمل کریں۔ یہ اس طرح سے بات ہوئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہوا کہ پنجاب نے۔ اور دوسری بات، امپورٹنٹ چیز میں بتا دوں، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ صوبوں کو ہمیشہ صوبوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو اپنے معروضی حالات کے مطابق، جو اپنے گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق جس طرح کی ڈیسیجن میکنگ کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن پنجاب جو ہے نا وہ مطلب دیکھیں کہ فیڈرل نے دیکھیں سندھ کی طرح ہم نے ایک دن بھی بیہیو یا پلے نہیں کیا، نام کرنا چاہتے ہیں کہ سارا کچھ جو میرے کرنے کے کام ہو، پنجاب کے کرنے کے کام ہو، ہم فیڈرل پہ ڈال دیں۔ امپورٹنٹ چیز ابھی آپ نے پہلے پوچھا کہ گورنمنٹ کا کیا کام ہے صرف فگرز بتانا، دیکھیں ہم نے اپنی ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھائی ہے۔ اگر پنجاب کی بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں 10,000 پلس 10,500 ہوئے ہیں، جس کو ہم ہر دن انکریز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ
ہم نے جو میئرز لیے جانے چاہیے تھے, جیسے بیواؤں کی ہیلپ, ہم نے دیکھیں سندھ کے پاس آج بتانے کو پنجاب کے کمپیریزن میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں 1 کروڑ 25 لاکھ خاندانوں کو جس طرح سے ہم نے بے روزگاری کا الاؤنس دیا, اس کے ساتھ ہم نے اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو جس حد تک ہم سٹریچ کر سکتے تھے ہم نے کیا. آگے فردر ہم وی آر ورکنگ آن اٹ. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ, میں پھر کہوں گی کہ دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈرڈز اپوزیشن کو چھوڑنے پڑیں گے. یہ یعنی کہ ایس او پیز کیا مطلب, شہباز شریف کو صرف اپنی ذات کے لیے پتا ہے, اپوزیشن لیڈر آفٹر پرائم منسٹر سب سے بڑا آئینی عہدہ, اگر ان کو یہ پتا ہے کہ لیپ ٹاپ کے آگے بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کے ماسک لگانا ہے, تو کیا وہ اپنے فالوورز کو, کیا وہ پاکستانیوں کو یہ ایس او پیز نہیں بتا سکتے؟ لیکن انہوں نے لوگوں کی زندگی کو, اپنی لیڈرشپ کو بھی اتنا غلام اور سستا سمجھا کہ جب ان کی گرفتاری کا ٹائم آیا تو جس طرح کی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی جنہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا وہ پوری عوام نے دیکھا کہ ان لوگوں کو بلایا, ایس او پیز کی دھجیاں اڑائیں, قانون کی دھجیاں اڑائیں. ان لوگوں نے اپنا رول کیا پلے کیا سوائے آ کے جو فیصلہ گورنمنٹ کر لے اس کو کرٹیسائز کرنا, وہ جو مرضی ہو, اور دوسرے طبقے کے ساتھ کھڑے ہو جانا جو اگر لاک ڈاؤن کریں تو جو لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. بالکل پینڈیمک سچویشن ہے, ایسے میں بہت سارے لوگ جن کو نیب نے بلایا ان کو کورونا پازیٹیو آ گیا. اس کیا احتساب کا عمل رک جانا چاہیے کچھ عرصے کے لیے, اس کو مؤخر کر دینا چاہیے, اس کی کوئی دوسری صورت نکالنی چاہیے؟ آپ کی کیا تجویز ہے اس میں؟ 17 KPK کے کیسز. دیکھیں اسد, اچھا اسد, اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے وہ بیسک سوال یہ کہ سلمان شہباز صاحب کو نیب کیوں بلانا چاہ رہا ہے, اسی سے ہم شروع کرتے ہیں, پھر ہم ایک پرنسپلی بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب پیش ہوتے ہیں, 40 سوال ان سے پوچھے گئے, اور باہر آ کے یہ ہمیشہ جس طرح سے ملائن کرتے ہیں اداروں کو, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جہاں ان کے فیور میں فیصلہ ہو جائے اس دن انصاف کا بول بالا, جس دن نہ ہو وہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے, وہ چاہے کورٹس ہوں, وہ چاہے یہ کیا نام ہے آپ کا نیب کا ادارہ ہو. دیکھیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ, اس دفعہ انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ یہ انہوں نے باہر آ کے جتنا زبردست قسم کا جو بلیم گیم کرنا تھا اس کا انہوں نے تدارک اس طرح سے کیا کہ انہوں نے ان کی خواہش پہ, شہباز شریف صاحب ہمیشہ برملا اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ اگر وہ اندر کے سوال نامے عوام کو پتہ چل جائے تو وہ بہت ہنسیں. تو اس دفعہ انہوں نے کیمرہ آن کر کے ان سے سارے کوسچن آنسر سیشن کیا, سارے ایس او پیز اس میں فالو ہوئے, اور ڈسٹنس بھی مینٹین رکھا گیا, سینیٹائزیشن بھی کی گئی, وہ تو ایک الگ چیز ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیکھیں کہ اس میں یہ سارا مورد الزام ٹھہرا کے آگئے کہ میں نے نہیں کیا, میری اولاد نے کیا, میرے دامادوں نے کیا. تو آپ پلیز ان سے پوچھیں تو وہ تو لنڈن میں ہے, لنڈن میں وہ سیریں کر رہے ہیں. چلیں مان لیں ایک منٹ کے لیے ہم سپوز کر لیں کہ نواز شریف صاحب تو بڑے علیل ہیں, اور وہ جتنا بستر مرگ پہ یہاں پہ تھے ادھر بھی ان کی وہی سچویشن ہے جو کہ وہ سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے. لیکن سلمان شہباز کو کون سا ایشو ہے؟ اگر ایک کینسر زدہ شخص جس کی ایج 69 ایئرز اولڈ ہے وہ واپس آ گئے ہیں, ٹھیک ہے کرونا پازیٹیو تو اب نکل ہی رہا ہے نا, وہ چاہے گھروں میں بھی جو لوگ, یہ سارے جن لوگوں کا پازیٹیو ہو رہا ہے کیا وہ نیب کا چکر لگا کے آئے تھے؟ ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آج آپ اپنا چینل کا شو کنٹینیو رکھے ہوئے ہو, اور ہاسپٹلز میں لوگ کام کر رہے ہیں, گروسری سٹورز کھلے ہیں, سبزی منڈیاں, فروٹ منڈیاں کھلی ہیں, تو زندگی کے پہیے نے چلتے رہنا. اسی طرح جو ملک کے ادارے ہیں انہوں نے بھی کام کرنا ہے, اور پھر ان کو یہ بار بار ہم کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. خدا را اس چیز کو سمجھیں, وہ ہمارے اشاروں سے, ہمارے سگنل سے نہیں چلتا. ایسا ہوتا تو کم از کم جو ہمارے لوگ ہیں وہ وہاں کی سیر کر کے نہ آتے. یا آگے اپ کمنگ بھی جو سچویشن ہے, جب بھی چیئرمین نیب صاحب جس کا مرضی نام لیتے ہیں, ہم نے کبھی واویلا نہیں مچایا. یہ بات یاد رکھیں, ہم نے کبھی ان کے گیٹوں کے باہر اپنے ورکرز کو بلا کے نعرہ بازی کی, ٹاک شوز میں ہم نے کسی ایک بندے کو ہم نے ایگزیکٹلی آنا چاہیے. اور اگر انہوں نے اس ملک میں دوبارہ ان کا کوئی خواب ہے سیاست کرنے کا تو ان کو اداروں کو فیس کرنا چاہیے. اور پھر اگر یہ گلٹی نہیں ہے, اور آپ کی بات جو بڑی خوبصورت بات ہے کہ بھائی اگر یہ میڈیا ٹرائل ہے جیسا کہ طارٹ صاحب فرما رہے ہیں, تو یہ بھائی میڈیا اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. اب تو آپ یہاں سے ادھر سے بیٹھ کے ایک ہر چیز دیکھیں. جب پریس کانفرنس آتی ہے نا ہمارے ارباب شہزاد صاحب کی یا جو بھی شہزاد اکبر صاحب کی, تو یہ ان کو چاہیے کہ اس کے جو ہے فیگرز بیس بندے پہ یہ دو بیبیاں بٹھا دیتے ہیں کہ یہ بیچارے طارٹ صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں, شہزاد اکبر
جی میں نے بالکل کریکٹ کر دیا. اب دیکھیں نہیں وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, بیچارے کیوں ہیں سر میڈم؟ اس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں بیچارہ, اس لیے میں اس لیے کہ دیکھیں اس لیے کہ آپ کے لیے ایس او پیز فرق ہے اور آپ کی لیڈرشپ اپنے لیے اور اصول انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں, اور آپ کو انہوں نے کرونا کے آگے, اگر آپ کو کرونا نہیں ہو کے بھی آپ ریکور کر گئے ہو تو کیا سلمان شہباز کی زندگی آپ کی زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ؟ اگر آپ بالکل صحیح ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیے لغاری صاحب, ایک چیز مجھے بتائیے کہ سلمان شہباز صاحب ایک تو ذمہ داری ابا جی کی طرح لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ کے سلمان شہباز ماسک لگا کے تو پریس کانفرنس کر سکتا ہے نا, آپ نے تو کرپشن نہیں کیا, آپ کیوں جواب دیتے؟ میں نے اس لیے بیچارہ بولا ہے وہ بھی آپ کے جتنا پڑھا لکھا ہے نا, بالکل صحیح ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو تو انہوں نے ایکسپوز کیا.